نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو آیا مبارکہ تو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ بابرکت ذات فرماتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب کیسے بنیں۔ یہ آیت کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ آپ کا کہنا مانیں، آپ کی اتباع کریں، جو آپ کہتے ہیں یہ کریں، میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اندازہ لگائیں، ربیع الاول کے یہ ماہ ربیع الاول جا رہا ہے، اور اس لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنی دیر تک ہم سب مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے والدین، بہن بھائی، مال و دولت، سب سے آگے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک ہماری محبت ان سب چیزوں سے زیادہ نہ ہوگی، اتنی دیر تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اگر دیکھ لیں زبان کے اعتبار سے تو ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ زبان کے اعتبار سے ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں، اور عملی زندگی میں ہم جیسا نافرمان بھی کوئی نہیں۔ چند ایک مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ خود غور کر لیں۔ یہ جو ہم نے تو صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ نہ ہمیں اپنی قبروں کا خوف، نہ اس چیز کا خوف ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کون سا، یہ پنجابی میں ضرب المثل ہے نا، کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کیسے اپنے اعمال کا جواب دیں گے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیم دی، اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ او خدارا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ آج ہم خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ،
بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں نا، لیکن محبت دیکھیں اعمال والی۔ ایمان لانے کے بعد پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے دکھائی۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، چونکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط۔ او خدارا ان چیزوں کی طرف خیال کریں۔ کیا روز محشر والے دن یہ ہماری باتیں کافی ہوں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں جھنڈیاں لگائیں، مرچیں لگائیں، بانس لگا کر معذرت کے ساتھ رستے بھی تنگ کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رستے سے تنکا ہٹائے صدقے جتنا ثواب۔ ہمارے گھر دیکھ لیں تو ہم نے آدھی گلی کور کی ہوتی ہے وہ تھڑے کے ساتھ، اور ان دنوں الحمدللہ بانس لگا کر رستے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ میلاد کی خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس احکام کا الٹ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، ایک تو نماز 5 وقت پڑھیں، اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں تقریباً خالی، نماز پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، سچ بولنے کو کوئی تیار نہیں، جھوٹ دھوکہ یہ ساری چیزیں ہم میں عام ہیں۔ اور میرا ایک بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے زندگی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اس نے پچھلے دنوں ایک میسج کیا، فرمانے لگے کہ جو جلتے ہیں جلیں، ہم تو یہ کام کریں گے۔ او خدارا اعمال کی زندگی عمل کر کے یہ کام کریں۔ صحیح بات ہے، میں تو یہی کہوں گا عمل کر کے، نہ کہ اپنے اس میں صرف اللہ کی اخلاص سے رضا، اور جب اللہ کی رضا شامل حال ہوگی، اپنا لالچ نہیں ہوگا، پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا سب سے پہلے ہم عمل کریں گے۔ اور ماشاءاللہ جو صاحب علم ہیں یا جن کے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے، ایک محبت کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس کون سا دیا۔ ایک بات تو آج سے چند دن پہلے کی تھی نا، کہ وضو کرتے وقت جب صحابہ اکرام پانی کوئی چہرے پر مال رہا ہے، کوئی جسم پر مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، محبت یہ نہیں، محبت وہ ہے جو میں کہتا ہوں کرو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو، یہ محبت ہے۔ لیکن آج افسوس، ہمیں عمل کرنا تو موت نظر آتی ہے نا،
اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ یہ پنجابی کا ویسے ضرب المثل ہے کہ عمل کرنا موت نظر آتی ہے، یعنی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے تو۔ جبکہ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، ایک تو حضرت صاحب کا پہلے واقعہ بیان کر لوں، محبت اسے کہتے ہیں۔ حضرت صاحب ایک غلام صحابی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انتہائی سیاہ کالے، چپٹا ناک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر بسات تمہاری شادی ہو گئی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رشتہ کون دے گا؟ غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، خوبصورت بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہیں جا کر میرا بتانا، اور اس صحابی کی بیٹی عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ جب حضرت صاحب ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی باہر آئے اور عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ پوچھا ہاں کیوں آئے؟ عرض کی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک منٹ، اندر گئے، بیٹی کو بلایا اور فرمانے لگے بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فلاں سعد ہے غلام، اس طرح کا حلیہ ہے، کالا سیاہ ہے، وہ چپٹا ناک ہے، خوبصورت بھی نہیں۔ تو بیٹی نے اندازہ لگائے نا، کہا ابا جی آپ نے کیا کہا، یہ بات کا مفہوم۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا میں نے کہا کہ میں تم سے پوچھ لوں، اور بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی میری ہزاروں خواہشیں ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر ساری خواہشیں قربان۔ آپ حامی بنیں گناہگار نہ ہوں۔ یہ محبت، عرب کی خوبصورت ترین لڑکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اپنی ساری خواہشیں قربان۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی باہر آئے اور حضرت صاحب سے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تیاری کر کے آ جاؤ۔ اندازہ لگائیں ایک آدمی جسے اپنی شادی کی کوئی توقع ہی نہیں ہے اور ہونے پہ آئی، تو اتنی عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا لیں۔ آپ وہ جیسے پنجابی میں ہمارے ہاں جو ضرب المثل چل رہا ہے، اچھلتے کودتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، اور جب خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ویسے ہی خوشی کے آثار نہ بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا سینہ کھولا ہوا تھا، آپ کو ساری باتیں وہ بابرکت ذات بتا دیتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ہاں جی ساتھ کام ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیاری کر کے آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ساتھ جاؤ نا، تیاری کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلام ہوں، کیسے تیاری کروں، میرے پاس پیسے کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا انہیں میرا بتانا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے 10,000 درہم کے قریب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اپنی تیاری کرو۔ ابھی وہ حضرت سعد بازار جا رہے ہیں اپنی شادی کا سامان خریدنے کے لیے، اور جو ہی بازار پہنچتے ہیں نا، وہ پرانے وقتوں میں ایک بڑا سا ڈول وہ بجاتے تھے اور منادی اعلان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، اور حضرت سعد اندازہ لگائیں نا، محبت، خدا را خدا را خدا را،
یہ محبت سیکھیں کیسی محبت ہوتی ہے. یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم تک کیوں پہنچائے؟ تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں. اور حضرت صاحب یہ بھول گئے کہ میں شادی کا سامان خریدنے کے لیے آیا ہوا ہوں فوری طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش جہاد میں ہے. جہاد کا سامان خریدا اور نقاب کر کے لشکر میں شامل ہو گئے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ نہ بتائیں کہ ساتھ آپ واپس جاؤ، جا کر شادی کرو. لڑائی کے دوران نقاب اترا تو آدھا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمانے لگے کہ تم سعد ہو. پھر مکمل چہرہ اتر کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سعدی ہوں. موسیٰ یہ کہ آگے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان، بہت دکھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت سعد کو قبر میں اتارا، بہت پریشان. آدھی قبر میں تھوڑا سا مسکرائے، نیچے اتارا اور پھر مسکرائے اور فرمایا مبارک ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے پریشان تھے، لیکن جب آدھی قبر کے قریب گئے مسکرائے، نیچے رکھا اور فرمایا مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جنت سے حوریں آ گئیں، ایک کہتی ہے سعد میرا ہے، ایک کہتی ہے میرا ہے. اور میں نے کہا سعد جنت کی حوریں تجھے مبارک ہوں. خدارا یہ بات سنانے کا مقصد تھوڑا سا غور کیجئے گا. یہ صرف جنڈیوں لگانے سے، مرچیں لگانے سے آپ کو اجر نہیں ملے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل نہیں کرتے. اپنے والدین کا چلو تھوڑا بہت ہم کہنا مانتے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن اتنی دیر تک آپ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے والدین، بہن بھائی، اولاد، سب سے آگے، مال و دولت سب سے آگے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرو. اور اگر آج ہم تھوڑا بہت نہیں بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باپ راضی اور اللہ کی ذات راضی، اتنا احترام باپ کا، ماں کے پاؤں تلے جنت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اتنا احترام ماں کا. اور اس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے پر ہم عمل نہ کریں، اتنی شانوں والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیا. اس امت کو مانگنے کے خواہش کافی پیغمبروں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ احمد کی امت ہے، یہ میں اسے ہی دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہم سارے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں، شکلیں نہیں بدل رہی. ادروائز جیسے ہمارے کرتوت ہیں نا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا صدقہ کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی. ادروائز صحیح بات ہے، ہم اس قابل ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین. ایک بات صرف غور خود آپ کر لیں، یہ نا
ہم تو ویسے کوشش کرتے ہیں یہ دوسروں سے پوچھنے کی، لیکن ایک بات صرف آپ خود غور کر لیں. ماشاءاللہ کافی صاحب اولاد ہوں گے جو سن رہے ہیں. اگر آپ کی اولاد آپ کے کہنے پر عمل نہیں کرتی اور جب آپ کی سالگرہ ہوتی ہے وہ جھنڈیاں لگاتی ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی، آپ کے دل سے کتنی ان کے لیے دعائیں نکلیں گی. آپ خود ہی سوچ لیں. یہ اس طرح کا فیصلہ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام باپ سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز سے افضل. اور اگر ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب غیر مسلموں کو دعوت دیں، اور تربیت کا ایسا اثر، کہنے ماننا ایسا کہ غیر مسلموں سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح کے مسلمان ہو جائیں. اگر غیر مسلم سوال کرتے تھے نا، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو جائیں، کس طرح کے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ ہمیں دیکھو ہمارے جیسے ہو جاؤ. آج اگر ہم سارے، کون سا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طرح کا تو مسلمان ہو جاؤ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا نا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. آج اس اعتبار سے ہم نے کافروں والی زندگی اپنائی ہوئی ہے، یعنی اس دین کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں اسے کچھ دین کی شکل مل جائے، یہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر جائیں. زندگی کا کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے آخری لمحات ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس بات ہے نا. اور جیسے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی نا کہ دنیا میں اتنے مشغول رہنا جتنا زندہ رہنا ہے، اور یہ کسی کو کوئی علم نہیں. اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنا جتنا وہاں رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. خدا را کسی کی دل آزاری مقصد نہیں. صحیح بات ہے، مقصد اصلاح کا ہے. ہم سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنا ماننے والوں میں سے ہو جائیں، یہی کوشش ہے. ہم سارے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع میں آ جائیں، ان کے کہنا ماننے والوں میں سے ہو جائیں، ان کی فرمانبرداری میں ہو جائیں، لیکن اعمال سے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط. اگر میں معافی بھی مانگتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو ان باتوں سے، کیونکہ میں تو صحیح بات ہے اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پوری بلکہ یقین صحیح دل سے کہ ایک دن مر جانا ہے، اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سامنے ہوں گے. اور یہ مجھ سے پوچھو گی کہ شیراز تجھے علم تھا نا، کیا تو نے بتایا؟ اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ویسے بھی کوشش کرتا ہوں، جس محفل میں ہوں انسان کے بس کوشش. اور جیسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، مالی کا کام پانی دینا، بر بر مشکاں پاوے،
مالک دا کم پھل بوٹے لانا لاوے یا نہ لاوے. میرا کام ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا. آگے جو بھی ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے ہدایت عطا فرما دے گی، کیونکہ ہدایت اور اللہ کی محبت یہ انسان کی خود طلب سے آتا ہے. اور جن کو سمجھتے ہیں وہ کوشش کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. آمین. باتیں تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئیں، معافی چاہتا ہوں. دل تو یہی تھا کہ 2-4 منٹ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں ہر نیک رستے پر چلنے اور برے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ تجھے تیرے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، اور اپنے فضل کرم سے سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما. آمین آمین آمین. وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین.